اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، جیسا کہ میں نے کہا، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں، کہ ہمیں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا چاہیے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 8 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنا چاہیے۔ اور عدل و انصاف کا نظام ہم کیسے قائم کریں گے؟ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دی ہے، یہ ایک طرح کا کانسٹیٹیوشن ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا۔ میں نے آیت تلاوت کری تھی سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 25، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ ہم نے سارے رسولوں کو بھیجا کھلی نشانیوں کے ساتھ، کتابیں اتاری، آسمانی کتابیں اتاری، اور میزان اتاری، تاکہ تم لوگوں میں عدل و انصاف قائم کر سکو۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ ہم نے میزان اتاری اور کتابیں اتاری، تو یہ کتاب جو ہے، اور میزان کیا ہے؟ میزان ہے وہ چیز، وہ معیار جس سے ہم یہ تول سکیں کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا چیز حق ہے اور کیا چیز باطل ہے۔ وہ ہے نظام، وہ ہے معیار، وہ ہے پیمانہ، وہ ہے میزان جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں دی ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو نافذ کریں گے اس دنیا کے اندر، تو ہی ہم عدل و انصاف کا نظام قائم کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا انقلاب لائے، کیسا انقلاب برپا کیا عرب کے اندر، اور کیسے عدل و انصاف کا نظام کو قائم کیا۔ سب سے پہلی مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہوں گا کہ عرب کے اس زمانے میں عرب کے لوگ کوئی بھی اعلیٰ خاندان سے جو تعلق رکھتا ہے، وہ کسی بھی غلام سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی شخص کسی اعلیٰ خاندان سے، قریش سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی کمزور، لاچار یا کسی حقیر جو خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جو عرب کے لوگ سمجھتے تھے، ان سے وہ شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے ایسا نظام برپا کیا، ایسا انقلاب لے کر آئے کہ انہوں نے اپنی کزن زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، ان کی شادی زید ابن حارثہ سے کروائی، جو کہ غلام تھے۔ تو ایک غلام سے زینب بنت جہش، جو کہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی، زینب بنت جہش بنو ہاشم سے تعلق رکھتی تھی، قریش کی سب سے اونچی فیملی، قریش قبیلے کی سب سے اونچا خاندان بنو ہاشم، وہاں سے تعلق رکھتی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کس سے کرائی؟ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا کچھ ہوگا عرب کی اس تاریخ میں۔ تو یقیناً یہ بات ایک مثال ہے، اور ایک یہ بے مثال چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عمر کی خلافت کا ایک قصہ ملتا ہے۔ جب فلسطین فتح ہوا تو حضرت عمر کچھ کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے انہیں فلسطین جانا پڑا، کہ میں فلسطین جاؤں گا اور کچھ کاغذات پر دستخط کرنا باقی ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر فلسطین کے لیے روانہ ہوئے۔ کیسے روانہ ہوئے؟ ایک نوکر تھا ان کے ساتھ اور ایک اونٹ تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں اونٹ پر بیٹھوں گا اور تم چلو گے تو یہ تمہارے ساتھ ظلم ہوگا، تمہارے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اگر تم اونٹ پر بیٹھو گے اور میں چلوں گا تو یہ میرے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اگر ہم دونوں اونٹ کے اوپر بیٹھیں گے تو یہ اونٹ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ کچھ دیر تم بیٹھو اور میں چلوں، کچھ دیر میں بیٹھوں اور تم چلو، اور کچھ دیر ہم دونوں چلیں اور اونٹ کو آرام ملے۔ تو اسی سلسلے کے ساتھ ان کا سفر شروع ہوا، ان کے سفر کا آغاز ہوا۔ کچھ دیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے تو وہ نوکر چلتا تھا، کچھ دیر وہ نوکر بیٹھتا تھا تو حضرت عمر چلتے تھے، اور کچھ دیر اونٹ کو آرام دیا جاتا تھا اور حضرت عمر اور نوکر دونوں چلتے تھے۔ تو جب وہ فلسطین پہنچے، فلسطین پہنچنے کے بعد، کیونکہ فلسطین کے لوگ خلیفہ کو نہیں جانتے تھے، یہ حضرت عمر کی خلافت کے ٹائم کی بات ہے، کے وقت کی بات ہے، تو جب فلسطین پہنچے تو حضرت عمر چل رہے تھے اور وہ نوکر اونٹ پر سوار تھا۔ تو فلسطین کے لوگ اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ کون ان میں خلیفہ ہے، وہ پہچان ہی نہیں سکے، وہ سمجھے شاید یہ نوکر خلیفہ ہے۔ تو آپ دیکھیے کس طرح کا تصور اسلام دیتا ہے کہ حضرت عمر نے کس طرح انصاف کیا اس نوکر کے ساتھ اور اس اونٹ کے ساتھ بھی۔
صرف انسانوں کے ساتھ ہی انصاف نہیں بلکہ اس اونٹ کے ساتھ بھی انصاف کیا. تو یہ تصور، یہ عقیدہ اور یہ رد عمل، یہ صرف ایک مسلمان کا ہی ہو سکتا ہے، جس کے اندر خوف آخرت ہے، جس کے اندر خوف خدا ہے، اور جس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرے. تو ہم دیکھیں کیسے صحابہ کرام نے عدل و انصاف کے نظام کو قائم کیا تھا. اور ایک بہت ہی اچھی حدیث ملتی ہے تاریخ الطبری کے اندر، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 50. حضرت ابو بکر کی خلافت میں جب حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر تم قضا کا ڈپارٹمنٹ سنبھالو. قضا مطلب لوگوں کے مسئلے مسائل ہینڈل کرو، اور قضا کا ڈپارٹمنٹ میں تمہیں دیتا ہوں کیونکہ میں خلیفہ، تم نے مجھے خلیفہ بنا دیا ہے تم لوگوں نے مل کر، تو اب قضا کا ڈپارٹمنٹ تم سنبھالو. حضرت عمر نے قضا کا ڈپارٹمنٹ سنبھال لیا. 1 سال کے بعد حضرت عمر شکایت لے کر آتے ہیں. 1 سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ شکایت لے کر آتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس کہ ابو بکر میں اب قاضی نہیں بن سکتا، میں اب قاضی نہیں رہ سکتا، مجھے اس عہدے سے نکال دو، اب میں نہیں کنٹینیو کر سکتا. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہوا عمر، کیا ماجرا ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کیا اتنے سارے مسائل تمہارے پاس آ رہے ہیں کہ تم انہیں ہینڈل نہیں کر پا رہے ہو، کہ تم ان کا سامنا نہیں کر پا رہے ہو، کیا ہوا؟ حضرت عمر جواب دیتے ہیں کہ ابو بکر 1 سال ہو گیا ہے تمہاری خلافت کا، 1 سال، اور ایک معاملہ بھی میرے پاس نہیں آیا، ایک معاملہ بھی میرے پاس نہیں آیا، 1 سال ہو گیا ہے، میں خالی بیٹھا ہوں. آپ سوچیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا امن اور سکون اور اطمینان نافذ کر کے گئے تھے کہ ان کے جانے کے بعد ابو بکر کے 1 سال تک کوئی معاملہ ہی پیش نہیں آیا، کوئی معاملہ بھی پیش نہیں آیا کہ لوگ کوئی اپنا معاملہ کچھ ڈسپیوٹ قاضی کے پاس لے کر جاتے. تو کس طرح کا نظام اللہ کے رسول نافذ کر کے گئے تھے، قائم کر کے گئے تھے عدل و انصاف کا، جو 1 سال تک ابو بکر کی خلافت کے اندر حضرت عمر بور ہو گئے کہ میں صرف بیٹھا رہتا ہوں اور میں کچھ کام نہیں ہے میرے پاس. تو یہ شکایت لے کر وہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اب نہیں کرنا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کا یہ نظام اللہ کے رسول نافذ کر کے گئے، اور کس طرح مسلمانوں نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، اور یہ نظام دوبارہ بھی واپس آ سکتا ہے اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر چلیں، صحابہ کرام کو فالو کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسوہ حسنہ بنائیں، تو یہ نظام دوبارہ قائم ہو سکتا ہے.